إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہے، اس کے اندر حدت، شدت اور تمازت دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جن نشانات کا مظاہرہ کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ شدید گرمی کا موسم بھی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتقت النار الی ربها۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے، آگ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کی، یا ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، اس قدر میرے اندر حدت اور تمازت آ چکی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردیوں کے موسم میں اور ایک سانس گرمیوں کے موسم میں۔ آپ نے فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم انتہا درجے کی گرمی محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کی سانس ہے، بھاپ ہے جو وہ چھوڑتی ہے، جس کی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ اور جب دنیا میں انتہا درجے کی سردی ہوتی ہے،
سخت قسم کی سردی ہوتی ہے تو وہ اس کی ٹھنڈی سانس ہے جو سردیوں کے موسم میں لیتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی بھاپ ہے اور سانس ہے جو وہ لیتی ہے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، یہ دنیا کی گرمی جو جہنم کی بھاپ ہے جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، ٹمپریچر اور درجہ حرارت اپنے عروج پہ ہوتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس گرمی سے بچاؤ کے لیے سامان پیدا کرتا ہے۔ جن کے پاس استطاعت ہے انہوں نے ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں، جو اس سے مالی حیثیت میں کچھ کم ہیں انہوں نے ایئر کولر لگائے ہوئے ہیں۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کو ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ کپڑے بھگو کر اوپر لے کے اس طرح دن گزارتے ہیں۔ یعنی ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اس گرمی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس گرمی کی شدت ہم دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جس آگ کی، جس گرمی کی یہ بھاپ ہے، اس سے بچاؤ کے لیے کس کو فکر ہے؟ آج اسی موضوع پر بالاختصار گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، یہ عارضی وقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے، اپنے باغیوں کے لیے جو سزا تیار کی ہے، جس کا نام جہنم ہے، جس کا نام سقر ہے، وہ سزا اس قدر سخت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم ھذہ التی توقدون، آپ کی یہ آگ جو دنیا میں آپ جلاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ آگ جزء واحد من 70 جزءا من حر جہنم، یہ آگ جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 69 گنا وہ آگ اس سے زیادہ تیز ہے۔ قالوا واللہ ان کانت لکافیہ، اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، سزا کے لیے تو یہی آگ جو ہم دنیا میں جلاتے ہیں یہی کافی تھی، لیکن آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ ب69 جزءا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا، آپ نے فرمایا نہیں، جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ ہے اور ہر اس کا جز اسی طرح ہے جس طرح یہ دنیا کی آگ ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے، اس آگ کے ہم گرمیوں میں قریب نہیں بیٹھ سکتے، اس پہ ایک لمحے کے لیے ہم اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، لیکن وہ آگ جو اس سے بہت زیادہ تیز ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یہ دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے محنت اور کوشش کر لیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے تمام مسلمانوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھتے دعا پڑھا کرتے تھے، لمبی دعا ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں والجنت حق والنار حق، جنت کا وجود بھی برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انعام تیار کیا ہے، اور جہنم کا وجود بھی برحق ہے، انہما مخلوقتان، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمیشہ رہیں گی، ان میں سے کوئی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان دونوں کی کیفیت کیا ہے، ان دونوں کا تعارف کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور صحیح حدیث ہے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جنت کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل، میں نے اپنے نافرمانوں کے لیے ایک سزا تیار کی، اپنے فرما برداروں کے لیے
مومنوں کے لیے ایک انعام تیار کیا ہے، مومنوں کے لیے میں نے ایک جائزہ تیار کیا ہے، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ۔ جبریل امین گئے، جا کے دیکھا جنت میں ہر قسم کی نعمت موجود ہے، بہاریں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، واپس آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رپورٹ دیتے ہیں کہ اللہ، جنت اتنی عمدہ چیز، اتنا عمدہ انعام، نعمتوں سے بھری ہوئی، میرے تو خیال میں جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ لازمی اس میں آنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کو روک لیا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، دکھ، آزمائشیں جنت کے گرد لپیٹ دی۔ کہا جبریل اب جا کے دیکھ کے آؤ۔ جبریل گئے، کہا یا اللہ اب تو لگتا ہے کہ کوئی خال بندے ہی اس میں آئیں گے جو بڑی قربانیاں دینے والے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو مصائب، مشکلات، امتحانات میں گھیر دیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں نے اپنے بندوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے ایک سزا تیار کی ہے، جہنم نامی، جاؤ ذرا اس کو دیکھ کے آؤ، اس کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ جبریل امین گئے، دیکھا جہنم شعلے مار رہی ہے، دور دور سے اس کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا کئی مقامات پر۔ تو جبریل امین نے دیکھا تو آ کر رپورٹ دی، یا اللہ یہ تو اتنی سخت سزا ہے، جو اس کے بارے میں سن لے گا وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اس سے بچنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو روک لیا۔ پھر دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی چاشنی اس جہنم کے گرد لپیٹ دی۔ فرمایا جبریل اب جا کر دیکھ کے آؤ۔ جبریل امین نے دیکھا، کہنے لگے یا اللہ اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس سے بچ سکے گا، وہی بچے گا جس پر تو رحم کرے گا۔ آپ نے فرمایا وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات میں گھیر دیا ہے۔ اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے، اس سزا سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان اسباب پہ غور کرنا چاہیے کہ جو جہنم میں جانے کے اسباب ہیں، اور پھر ان اسباب پہ غور کرنا چاہیے، ان اعمال پہ غور کرنا چاہیے جو جہنم سے بچنے کے اسباب اور اعمال ہیں۔ تو جہنم میں جانے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس سخت سزا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ اعزاز بخشے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، جنت میں داخل کر دیا، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقی کامیابی نصیب فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں جہنم جیسی سزا سے بچا لے اور جنت الفردوس جیسا اعلیٰ انعام اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے تو یہ شدت موسم کی یہ برداشت نہیں ہوتی، ہمارے جسم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو ہماری کمزوری اور ہمارے حال پہ رحم کرتے ہوئے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، اور ہمیں بھی، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ کرام، اللہ سب کو اپنے فضل و رحمت سے دار الکرامہ میں جنت الفردوس میں جمع کرنا۔ تیری رحمت بہت وسیع ہے اللہ، تو اتنا ارحم الراحمین ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، 100واں حصہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں تقسیم کیا ہے، اور اس ایک حصے کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ یہ دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار میں اللہم انی اسألک جنت الفردوس 3 بار، اللہم اجرنی من النار 3 بار، یہ لازمی پڑھنا چاہیے۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا، جس طرح یہ آیت میں نے تلاوت کی کہ اے لوگو، اے ایمان والو، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں تمہیں اس سے بچاؤ حاصل کرنا پڑے۔ تو جہنم میں جانے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب کفر ہے۔ کافر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی، میرے بارے میں جو یہودی اور عیسائی سن لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، ثم لم یؤمن بی، پھر وہ میری رسالت اور شریعت پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا سبب شرک، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر اعلان کر دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، شرک کرتے ہوئے مر گیا، اس کا ٹھکانہ، اس پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسری چیز جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اللہ ہم کو محفوظ فرمائے ان اعمال سے، ان عقائد و نظریات سے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تیسرا میں بالاختصار بیان کر رہا ہوں، نفاق، منافقت، اور نفاق سے مراد اعتقادی نفاق، کہ آدمی کے عقیدے میں نفاق ہو، اوپر سے ایمان لائے اندر سے کفر چھپا کے رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ چوتھی چیز، چوتھا سبب، نمازوں میں کوتاہی کرنا، نمازوں کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن جب مجرم لوگ جو جہنم میں جل رہے ہیں، ان سے پوچھنے والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ تو وہ خود اس بات کا اقرار کریں گے، اور پہلا جرم جس کا وہ اقرار کریں گے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ چوتھی چیز جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اور بدعت کے مطابق زندگی بسر کرنا، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جو موحدین ہیں، سنت کے متبع ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا حضرت جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری پیروی کرے گا، میری سنت پہ چلے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے انکار کر دیا اس نے گویا کہ خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام اپنے جمعے میں، ہر جمعے میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ اور سیرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیا جائے، وکل محدثۃ بدعہ، ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، اور آپ نے فرمایا وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ سنت سفینہ نجات ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، بدعت اس کے اپوزٹ راستہ ہے جو جنت میں نہیں جاتا، جہنم میں لے جائے گا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پانچواں سبب ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا۔
اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کسی پر ظلم نہ کرو اور نہ ظالم کا ساتھ دو. ظالم کا ساتھ دو گے تو تم اسی طرح جہنم کا ایندھن بنو گے جس طرح ظالم بنتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل الجنۃ لم اراہما، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جن کو میں آج نہیں دیکھ رہا، یعنی میرے بعد میں آئیں گے. آپ نے فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ رجال بایدیہم کاذناب البقر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے جس طرح بیلوں کی دمیں ہوتی ہیں. یضربون بہ الناس، ان کے ساتھ لوگوں کو مارتے پیٹتے ظلم اور زیادتی کرتے، کسی کی پگڑی اچھال دی، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی کو سر بازار رسوا کر دیا، ظلم اور زیادتی کرتے. اور دوسرا وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، اب فرمایا ایسی عورتیں جو اس طرح کا لباس پہنیں گی، یا تو اتنا شفاف اور باریک ہوگا کہ ان کا جسم نظر آئے گا، یا اتنا چست ہوگا کہ ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہوگی، گویا کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ایسے ہوگا جیسے انہوں نے لباس نہیں پہنا. نساء قاسیات عاریات مائلات، خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اپنے سروں پہ انہوں نے اس طرح جوڑے بنائے ہوئے جس طرح بختی اونٹنیوں کی کوہانیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا یہ لوگ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، یہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. صنفان من اہل النار، یہ دونوں قسمیں جہنمی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی چیزیں ان کی طرف اشارہ کیا، لیکن خلاصتاً جھوٹ بولنا اور ہر قسم کے گناہ، اور چھٹے نمبر پر اس میں شامل ہیں حرام کی کمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل لحم نبت بالحرام فالنار اولا بہ، ہر جسم جو حرام کی کمائی سے، سود کی کمائی، رشوت، ناجائز کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، کسی کا حق مارنا، جو جسم حرام کی کمائی سے پلا ہوگا، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے اور اتنا عطا کرے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا اللہ اس میں برکت دے. اور یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ اسباب جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور بھی بہت سے اسباب ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق بخشے. اور وہ چیزیں جو انسان کو جہنم سے بچانے والی ہیں اور جنت کا مستحق بنانے والی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ایمان اور اللہ کی توحید ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو اس حال میں موت آئی کہ اس کا یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، توحید پہ قائم ہوا، وہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موحدین کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. دوسری چیز جو جنت کے میں جانے کے اسباب میں سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ، وہ شخص جو اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے عین بقت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، اس سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، سفینہ نجات ہے. راہ سنت پہ چلا جائے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیرہ اولا میں شامل ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کتبت لہو براءتان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 براتیں لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک اللہ اس کو جہنم سے بری قرار دے دیتا ہے، اور دوسرا اللہ اس کو منافقت سے بری قرار دیتا ہے، وہ خالص پکا اور سچا مومن ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو آدمی زور سے پہلے بھی 4 رکعتیں ادا کرتا ہے اور زور کے بعد بھی ہمیشہ اس پر محافظت کرتا ہے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہوا ہے۔ روزے رکھنا، سچ بولنا، سورہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرنا، نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس میں اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے۔ اسی طرح والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے جنت میں ایک شاندار محل سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی، تو میں نے کہا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے حارثہ ابن نعمان، یہ حارثہ ابن نعمان ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، کذالکم البر، یہ ہے والدین کی خدمت کا نتیجہ۔ اور وکان ابر الناس بامہ، یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ 3 بنات وصبر علیہن، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے صبر کے ساتھ ان کو برداشت کیا، ان کی تربیت کی، وکساہن من جدتہ، اور اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ان کو لباس پہنایا، کن لہ حجابا من النار، وہ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال بن جائیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم سے بچانے والی چیزوں میں سے ایک بڑی اہم چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جہنم سے نجات دلانے والی چیز، سب سے مؤثر چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کا عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جہنم کی اس سزا سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، جہنم سے نجات دلانے والی چیزیں اور جنت کا حقدار بنانے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، خذوا جنتکم، اپنی ڈھالیں سنبھال لو، اپنی ڈھالیں سنبھال لو، اپنی ڈھالیں سنبھال لو۔ تو ہم نے کہا، امن عدو حضر، حضرت کیا دشمن کے حملے کا خطرہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ فإنہن یاتین یوم القیامۃ منجیات، کہ کیا یہ چیزیں قیامت کے دن آئیں گے، یہ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، تو یہ ڈھال بن جائے گی ذکر کرنے والے کے اور جہنم کی آگ کے درمیان۔ اور آپ نے فرمایا، ہننا منجیات، یہ انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دینے والے کلمات ہیں، وہن الباقیات الصالحات، اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، جہنم سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں مومنوں کی شان بیان کرتے ہیں کہ مومن اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں،
یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا، اس کا عذاب انسان کے ساتھ چمٹ جانے والا ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، وفی حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اور قرآن پاک کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کوئی الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سأل الجنت ثلاثا، جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، جنت کہتی ہے اللہ تو اس کو میرے اندر لے آ۔ ومن استعاذ باللہ من النار ثلاثا، جو 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، قالت النار، اور جہنم کہتی ہے پھر اللہم اعذہ من النار، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اس لیے یہ تسبیح، یہ کلمہ، یہ ذکر 3 بار کم از کم صبح، اور یہاں حدیث پاک کے اندر جس طرح لفظ ہے ثلاثاً، 3 بار شام، یہ اپنی روٹین بنانی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت سکھائیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ آخری تشہد کے اندر یہ دعا پڑھنا واجب ہے، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے، یعنی اتنا، اور نبی علیہ السلام اپنے ہر آخری تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا حفظ کر کے یاد کر کے اپنے آخری اتحیات میں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہ میں موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ دعا یاد کر کے اس کو اپنی نمازوں کے اندر آخری تشہد میں لازمی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ہمارے محترم ساتھی جو پرسوں جامعہ سلفیہ میں وفات پا گئے، مدرس تھے وہاں پہ، ہمارے کلاس فیلو بھی تھے، اور کلاس کے اندر حدیث پڑھاتے ہوئے یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جو مسلمان دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے کئی بھائی بیمار ہیں، بھائی تنویر صاحب، بھائی صداقت علی صاحب، اور کئی لوگوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، تو سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک۔ اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔